اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین اسلام ہماری ہر طرح رہنمائی فرماتا ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم اپنے رب کے کلام کی طرف، اپنے دین کی طرف رجوع کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم اپنی عقل سے ہی وہ بس جو دل میں آئے کر لیتے، پھر بعد میں پریشان ہوتے۔ تو کہیں بھی کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے شرعی رہنمائی جو ہے یہ بڑی فائدہ مند رہے گی، بجائے کہ قدم اٹھانے سے پہلے جب پانی سر سے گزر جائے پھر ہم پوچھنے کی طرف جاتے۔ اور لیکن اگر پہلے ہی شرعی رہنمائی لے لی جائے تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر جو ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کے مخاطب فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سورہ حجرات میں اس کو آج ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو اجتناب کرو، بچو، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمانوں سے، اے ایمان والو زیادہ گمانوں سے بچو۔ مثلا ویسے ہی کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیا ہے، تو اگر تو آپ اس کی رہنمائی کرنا چاہتے، کوئی وجہ ہے، کوئی شرعی مسئلہ ہے، تو اس سے پوچھنا ہے کہ بھی کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کوئی آپ اس کی رہنمائی کر سکتے تو پھر تو سمجھ میں آتی۔ ادروائز ویسے ہی کھڑے یہ کدھر آیا ہے، کدھر جاتا ہے، کیسا ہے، اور اپنے گمان میں اچھا یہ وہ نہیں، اس کی حاجت نہیں ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنے دل کی حفاظت کیجئے، بس یہ یعنی کہ فائدہ مند ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، بجائے کہ وہ غیبت کے، چغلی کے، بدگمانی کے گناہ میں پڑے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو اجتناب کرو، بچو، کثیرا من الظن، زیادہ گمانوں سے، ان بعض الظن اثم، کہ بے شک کوئی گناہ جو ہوتے کئی گمان وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہوتے وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ ان یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تو ہمیں بدگمانی سے، زیادہ گمانوں سے بچنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں گمان بھی رکھنا ہو تو اچھا رکھنا چاہیے، ہے نا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، بخشنے والا ہے، سارے یعنی کہ اس کے بارے میں ہمارے اچھے گمان۔ تو بندوں کے بارے میں بھی اگر کوئی شرعی یعنی کہ مسئلہ نہ ہو تو اچھا گمان رکھیے، اس کی پازیٹیو جو ہے سوچ کی طرف لے جائیے، نیگیٹو کی بجائے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ آیت پوری یعنی کہ آگے جو چل رہی، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ کسی کی ٹو میں پڑھو، کسی تجسس میں نہ پڑھو، یہ کون ہے، کیسا ہے، اس سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بلکہ ایک دوسرے کی غیبت سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے، قرآن پاک میں اس سے منع کیا۔ تو غیبت بھی حرام، کسی کی ٹو میں بدگمانی بھی حرام۔ تو یہ کسی تجسس میں آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ پڑھو، اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، میرا حکم نہیں، یہ قرآنی حکم ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ ایحب احدکم، اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی پوچھا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ ایحب احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی یہ پسند کرے گا؟ ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو غیبت کرنے والا جو ہوتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک روایت یعنی کہ یہ قرآن پاک کی آیت فرما رہی ہے کہ غیبت سے بچو، تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ ایحب احدکم ان یأکل، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ میتا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، فکرہتموہ، تمہیں اس سے کراہت آئے گی، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اس کو پسند نہیں کرتے۔ فکرہتموہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، بدگمانی سے، تجسس، کسی کی ٹو میں پوشیدہ باتوں کی طرف جانے سے
بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں سے بچیے اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوئی انتظامات کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین